صفحہ نمبر ہے جی 126 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1366۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فی قول اللہ تعالی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ نجم کی آیات ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ وہ 2 قوسین بلکہ اس سے بھی قریب تر تھا، پس اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی وہ کر دی۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قربت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات یہاں پہ بڑی عجب ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے، فقد کذب، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے، اور نور کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بلکہ ایک مولوی صاحب تو بولے، نبی علیہ السلام جب اوپر تشریف لے کے گئے، آپ نے بشریت کا لبادہ اتار دیا، پھر نور مل کر نور ہو گیا، ہک کے جڑا 2 آنکھیں وہ کافر ہے۔ وہ کہتے دونوں ایک ہو۔ کتنا بڑا زہریلا قسم کا جملہ ہے، یعنی اماں جان جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور آپ کی پرسنل میٹر کو بھی بیان کرنے والی ہیں، آپ کی ہر بات کو جاننے والی ہیں، گھر والی کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور مولوی صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہک کے۔ اس سے بھی ان کا حل نہیں ہونا، ان لوگوں کو اثر نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انہ رأى جبریل، معراج کی رات نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو دیکھا، لہو 600 جناح، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ پر ہوتے ہیں نا، پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ اگلی حدیث میں ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ فی قول اللہ عز وجل، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نبی علیہ السلام نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ لقد رأى رفرفا اخضر صد افق السماء، آپ نے ایک سبز بچھونا دیکھا تھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ دیکھیے، من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم، جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے تو اس نے برا خیال کیا۔ ایک حدیث میں الفاظ قذب آ کے گئے، ولیکن قد رأى جبریل فی صورتہ، لیکن آپ نے حضرت جبریل کو ان کی اصل پیدائشی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ ما بین الافقی، انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا، اتنے بڑے بڑے پر تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک جب آپ کے اوپر سب سے پہلی وحی لے کر آئے، اور دوسرا معراج کی رات۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا وجود بخشا ہے کہ ان کے پروں سے زمین و آسمان کے کنارے بھی جو ہیں ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا اگر آپ نے مظہر اپنے دماغ کے اندر لے کے آنا، لا نہیں سکتے آپ۔
صرف اتنا سا ایک جھلک لگا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو لپیٹ لوں گا اور وہ میرے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ اندازہ کی، ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو، اور آسمانوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کتاب کو لپیٹ لیا جاتا ہے ہم اس طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور یہ اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوں گے زمین و آسمان۔ کوئی اللہ کی کبریائی کا اندازہ بندہ لگا سکتا ہے کہ وہ مالک کس قدر بڑا ہے؟ یقین جانیے ہم لوگ نماز کے ترجمے کے اوپر غور نہیں کرتے، ورنہ جتنی مرتبہ ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر اس کے مظہر کو ذہن میں رکھیں ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے جسم کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو جائے، ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھر تھلی پہ آ جائے، جی ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو جائے، اور جب نماز پڑھ کے انسان فارغ ہو پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں نے واقعتاً رب کی بندگی کی، میں نے واقعتاً رب، ہم تو معذرت کے ساتھ عبادت سمجھ کے نہیں عادت سمجھ کے اپنا کام پورا کر رہے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے، نماز پڑھتے ہیں گھروں چلے جاتے ہیں، صحت کے اوپر اثر کوئی نہیں۔ جن کی نمازیں ان کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے ایمان کا لیول اپ گریڈ کرتی ہیں، ان کے لیے مبارک، ہنی اللہ۔ اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑا اعلیٰ درجے کے نمازی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کیفیت بنی میں بھی اسی طرح پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں آپ بھی پڑھی جا رہے ہیں، تو ایک عادت بنی ہوئی ہے نا، ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے، حدیث قدسی ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنوں انسان میں سے سارے اگلے پچھلے ایک میدان میں آ کے مجھ سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مانگ لے اور میں ان سب کو ان کی ضرورتوں کے مطابق عطا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنی کہ ایک چڑیا سمندر میں چونچ مارتی ہے، چونچ مارنے سے سمندر میں کتنے کی کمی آتی ہے؟ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں، شاید کہ سمندر میں ایک قطرے کی کمی آ جائے لیکن میرے خزانوں میں اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی کبریائی ہے۔ میں واقعہ قارون پڑھ رہا تھا، قارون کا واقعہ، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جو فرعون کے زمانے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قارون کے خزانے کو نہیں، اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے۔ اندازہ کیجئے کتنا خزانہ ہو، خزانہ نہیں بلکہ خزانے کی چابیاں، اور ایک اونٹ نہیں کئی اونٹ اس کو اٹھاتے تھے۔ لوگوں نے اسے کہا لا تفرح، یہ اتنے تکبر اور گھمنڈ اچھا نہیں، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی محنت سے کمایا، تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے اس میں دخل اندازی کرنے والے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا ذرا اندازہ لگائیے، اس مالک الملک نے اس کو نیچے رکھا، اس کے اوپر اس کا خزانہ رکھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین میں دنسا دی۔ یہ ہے وہ رب رحمان، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اتنی اس کی کبریائی ہے، اتنا بڑا وہ رب العالمین ہے کہ کسی قوم کو اگر اس نے مٹانا چاہا ایسا مٹایا، اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، ہم نے ایسے کر دیا گویا کہ یہ دنیا کے اندر کبھی یہ بستی یہ جگہ آباد ہی نہیں ہوئی، ایسے کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک بستی میں آپ ٹھہرے، کھنڈرات تھے، وہاں کے کنویں سے پانی بھرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی
کہ وہ جگہ ہے جہاں قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جس نے پانی بھرا ہے اس پانی کو انڈیل دو اور نکلو یہاں سے جلدی جلدی، جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سے جلدی جلدی نکلو، وَأَنْتُمْ بَاكِينَ، اور اس حالت میں جاؤ کہ تم رو رہے ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی نہ آئے۔ یہ ہے اس مالک کی کبریائی، اس نے کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا۔ قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، کتنے بڑے انجینئر تھے، کتنے بڑے۔ آج کی مشینری ویسے گھر نہیں بنا سکتی جہاں سے کھدائی کے دوران ان کے نشانات ملے ہیں، جو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنائے ہوئے۔ اور قوم عاد اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں ان جیسے دوبارہ پیدا بھی نہیں کیے گئے۔ میرے پاس کچھ تصویریں ہیں ان کی جس کے اندر ایک کھوپڑی 2-3 بندے مل کے اٹھا رہے ہیں، کوئی آثار ان کے ملے، اتنی بڑی وہ جناب ناش ہے کہ قریب بندے چھوٹے اتنے اتنے لگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے تھے جیسے یہاں پہ کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی کبریائی۔ کیا انسان کے اندر تکبر ہے، کیا انسان کے اندر غرور ہے۔ اس مالک نے انسان کی تخلیق ہی اس چیز کے ذریعے کی ہے جس کے اوپر تکبر بنتا ہی نہیں ہے، ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کر دیا انسان۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک آدمی آیا بدماش، کسی معاملے میں کہا او مولوی تو جانتا نہیں میں کون ہوں، جس طرح ہم بھی کہہ دیتے ہیں بس اگر کہنے لگے میں تجھ سے بھی زیادہ جانتا ہوں، تیرے باپ سے بھی جانتا ہوں تو کون ہے۔ وہ بڑا گھبرایا کہ یہ کیا ہو، کہتا کون ہوں میں، کہتے ایک حقیر سے قطرے کی پیدائش ہے تو اور کیا ہے، ایک حقیر سے نطفے کی پیدائش۔ وہ بندہ امام صاحب کے پاؤں میں گر گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے میری اوقات کی یاد دلا دی۔ کیا غرور، کیا تکبر، آج زمین کے اوپر ہے کل زمین کے نیچے، کیا تکبر ہے۔ وہ مالک دماغ کا تھوڑا سا سٹیئرنگ موڑ دے انسان فضول ہے، زندہ لاش ہے چلتی پھرتی، کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ بندہ اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اپنی جان چھڑاتا ہے۔ حالانکہ انسانوں جیسا انسان ہے، 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، ناک بھی دیا ہے، منہ بھی دیا ہے، دانت بھی موجود، ہاتھ پاؤں ہر چیز موجود ہے، چلنے کے قابل وہ ہے، کھانے کے قابل وہ ہے، لیٹنے کے قابل وہ ہے، بیٹھنے کے قابل ہے، نہیں قابل تو بات سمجھنے اور سمجھانے کے قابل نہیں۔ وہ مالک اپنی قدرتوں کے مظہر دکھاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں 2-3 ہفتے پہلے ایک فیملی بتانے لگی کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک کان ہی نہیں ہے، اس بچی کا ایک کان ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ میرا مالک وہ جو مرضی کرے، وہ اپنی قدرتوں کا مظہر دکھاتا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے رب رحمان، یہ ہے اس کی کبریائی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کبریائی اس کی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر کسی اس وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی فرشتوں کا ثبوت ہے جیسا کہ پیچھے سے بات چل رہی۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت اللیلۃ اسری بی موسیٰ، جس رات اللہ نے مجھے معراج کروایا نا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، رجلا آدم طوالا جعدا کأنہ من رجال شنوءۃ، ان کا ایک گندمی رنگ، لمبا قد، مضبوط اور گھٹے ہوئے جسم والے ہیں۔ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ثَبَتَ الرَّأْسِ، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، وہ درمیانے قد، متوسط بدن، سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے آدمی ہیں۔ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ، میں نے اس فرشتہ کو بھی دیکھا جو جہنم کا دروغہ ہے، اور دجال کو بھی دیکھا۔
فی آیات اراہن اللہ ایہ، یہ سب نشانیاں صرف اللہ نے مجھے دکھائی ہیں، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، لہذا تم اس کی ملاقات میں شک نہ کرو۔ یہاں پہ بھی فرشتوں کا ثبوت ہے کہ جہنم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نگران مقرر کیا ہوا ہے جس کا نام مالک ہے، اس فرشتے کا نام مالک ہے جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ بہرکیف اس باب کا آج اختتام ہوا اس انداز کے ساتھ کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان میں اللہ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کو ماننا ہمارے ایمان میں لازمی طور پر شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔